آج ہم جیم گھرانہ پڑھیں گے. اس گھرانے میں صرف 4 ہی حروف ہیں: جیم، چ، ہے اور خ. ان میں اور کوئی حرف شامل نہیں ہے، اور یہ ان کی اپنی شخصیت ہے. یہ ذرا بھاری بھرکم سے ہیں، اور اس کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا تلفظ بھی ہے اور خ ہے. لیکن یہ مذاق کی بات نہیں ہے. الفاظ کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. کچھ پروقار ہوتے ہیں، کچھ ہلکے پھلکے نازک ہوتے ہیں، کچھ کڑواہٹ لیے ہوئے اور کچھ مٹھاس لیے ہوئے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کڑوا ہے تو قدرتی طور پر ہمارے چہرے کے ہاؤ بھاؤ بھی بدل جاتے ہیں. اور جب ہم یہ کہیں کہ یہ آم بہت میٹھا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا لفظ سے بھی مٹھاس ٹپک رہی ہے. تو جناب غلام ربانی کی ایک کتاب ہے الفاظ کا مزاج. بہت ہی بہترین کتاب ہے، بڑی دلچسپ ہے. انشاءاللہ جب آپ اردو اچھا لکھنا پڑھنا سیکھ لیں گے تو ہم ان نازک نقطوں پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی آئیے جیم گھرانے کا لکھنا اور پڑھنا سیکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بے گھرانے میں ہمارے پاس 9 حروف تھے نا: بے، پے، تے، ٹے، سے، نون چھوٹی ہے، یہ اور بڑی یہ. جیم گھرانے میں ہمارے پاس صرف 4 ہی حروف ہیں: جیم، چ، ہے اور خ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم ملا کر لکھتے ہیں تو ان کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. جیسا بے گھرانے کے ساتھ کیا گیا ہے ویسا ہی جیم گھرانے کے ساتھ بھی کیا گیا ہے. یعنی یہ ہمارا جیم ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس جیم کو جیسے بے میں کیا تھا ویسے ہی یہاں سے کاٹ دیا، اور یہ جو نقطہ جیم کے پیٹ میں لگا ہوا ہے یہ نقطہ یہاں لگا دیا گیا. اب آپ کوئی بھی لفظ لکھیں گے جس میں جیم پہلے آیا ہوا ہے تو صرف اتنا ہی لکھا جائے گا. بس اتنا حصہ آپ جیم کا بنائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی حرف اس کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہوگا. ایک جوڑنا ہے تو ایک جوڑ دیجئے. اگر آپ مان لیجئے کہ آپ کے لفظ میں 3 حرف آتے ہیں تو 3 جوڑے جائیں گے. ایک کے بعد ایک آپ اس کے ساتھ جوڑتے چلے جائیے گا، لیکن پہلی شکل اس کی صرف اتنی ہی ہوگی. اسی طرح سے جب جیم کسی لفظ کے بیچ میں آتا ہے تب اس کی شکل ذرا سی تھوڑی سی آپ کو دیکھنا ہوگا، تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے. یہ مان لیجئے کہ کوئی اور حرف ہے اور اب ہمیں اس کے ساتھ جیم جوڑنا ہے. تو یہاں تو ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ جب لکھیں گے تو ہاتھ نہیں چھوٹے گا. یہ ایک حرف لکھا جائے گا اور پھر یہیں سے آپ سیدھے اس طرح سے جیم بنائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پر آپ نقطہ لگا دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو اس کے ساتھ حرف جوڑنے ہوں گے آپ یہاں جوڑتے چلے جائیے گا. اور جب جیم کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے اور جڑا ہوا ہوتا ہے اس لفظ کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ یہ کوئی اور حرف ہے اس سے پہلے، اور اس کے بعد آپ یہاں پر جب جیم لکھیں گے آخر میں تو یہاں پورا جیم آئے گا اور اس کے بیچ میں نقطہ آ جائے. اسی طرح سے چے کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چے کی بھی پہلی شکل بالکل اسی طرح سے لکھی جائے گی. ایسے ہی آپ جیم چے بنائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر 3 نقطے آ جائیں گے کیونکہ چے کے 3 نقطے ہیں. اور پھر آپ کوئی بھی جو بھی آپ کا لفظ ہے اس کے ساتھ جتنے بھی حرف ہیں آپ یہاں پر جوڑتے چلے جائیے گا. اور چے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ کوئی اور حرف ہے اور پھر ہم نے اس کے ساتھ چے ملانا ہے، تو آپ خیال رکھیے گا کہ بس اسی کو سیدھا یہاں سے جوڑ جائیے. اور اس کے نیچے ظاہر ہے 3 نقطے لگیں گے اور اس کے آگے جو بھی آپ کو حرف جوڑنے ہیں آپ جوڑتے چلے جائیں. چے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. یہ کوئی اور حرف ہے اور اس کے بعد ہم نے
چے جوڑنا ہے جو کہ کسی لفظ کے آخر میں آ رہا ہے اور جڑا ہوا ہے، اور یہاں پر ہم نے 3 نقطے لگا دیے۔ آئیے اب ہے اور خے کا لکھنا دیکھیں۔ یہ ہم نے ہے بنایا، اب اس کو بھی اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے آپ نے جیم اور چے کا دیکھا، یہاں سے ہم اس کو کاٹ دیں گے، اور اس لیے جب بھی آپ کسی بھی لفظ کے شروع میں ہے لکھیں گے تو وہ صرف آپ اتنا ہی حصہ لکھیں گے۔ یہ آپ نے ہے شروع میں بنایا، اب اس کے بعد جو بھی حرف آپ کو جوڑنا ہوگا آپ یہاں سے جوڑتے چلے جائیے گا، اور جب ہے کسی لفظ کے بیچ میں آئے گا تو مان لیجیے کوئی اور حرف ہے اور آپ نے اب یہاں پر ہے جوڑنا ہے، تو بس یہ بیچ کی شکل ایسی ہوگی، اور اس کے بعد آپ جو بھی حرف آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے یہاں سے جوڑتے چلے جائیے گا، 1 ہے یا 2 ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا اور جڑا ہوا ہوگا تب آپ ایسے لکھیں گے، یہ کوئی اور حرف ہے، اور بالکل بنے گا ایسا ہی جیسا آپ نے جیم ہے جیسے بیچ کی شکل میں بنایا، اس طرح سے، اور یہاں لا کے ہم اس کو پورا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ کا خے بھی بنے گا۔ یہ ہم نے خے بنایا تو ظاہر ہے اس کے اوپر ہمیں نقطہ لگانا ہوگا، اور اب ہم اسے یہاں سے کاٹ لیتے ہیں، تو اتنا سا حصہ خے کا بچا ہے جو کسی بھی لفظ کے شروع میں لکھنے کے لیے لکھا جائے گا۔ یہ ہم خے لکھ رہے ہیں، یہاں پر نقطہ کیا آپ نے، تو جو بھی لفظ آپ لکھیں گے اس کے شروع میں خے صرف اتنا ہی آئے گا، اور اس کے بعد جو بھی حرف آپ کو جوڑنا ہے آپ جوڑتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ جب ہے خے کسی بھی لفظ کے بیچ میں آئے گا اسی طرح سے لکھیں گے آپ جیسے آپ نے جیم چے اور ہے لکھے ہیں، بس اتنا لا کے چھوڑ دیجیے گا، ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا نقطہ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی حرف آپ کو جوڑنا ہے آپ جوڑتے جائیں، 1 جوڑنا ہے، 2 جوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب خے کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو مان لیجیے کوئی اور حرف ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے ہے لکھا ہے، اور یہاں ہم اس کا نقطہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے ہے اور خے کی شروع کی شکل، بیچ کی اور آخر کی۔ آئیے اب ہم جیم گھرانے سے کچھ الفاظ پڑھیں۔ پہلا ہے چاچا، باجا، خانہ، خانہ دراز کو کہتے ہیں جس میں آپ چیزیں رکھتے ہیں، اور فارسی میں خانہ گھر کو بھی کہتے ہیں۔ جانا، جب، دوسری لائن میں ہے جگ، چنا، چل، جان اور جم۔ یہ ہے بچنا، بجا، تخت، بچت، نجات، نجات پانا، چھٹکارا پانا، بنجارا، بیچارہ اور تجارت۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پر ہم نے جیم گھرانے کے بیچ کی شکل استعمال کی ہے۔ یہاں جو اوپر 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں اس میں جیم گھرانے کی آخری شکل استعمال ہوئی ہے اور وہ جڑی ہوئی ہے، یہ
لفظ ہوا بچ، یہ ہے جیم حج، اور یہ ہے جیم جیم جج۔ اور دوسری لائن میں جیم گھرانے کے جو حرف ہیں وہ الگ لکھے ہیں، سو یہ ہے تاج، ناچ اور اناج۔ سو آئیے یہ چند جملے پڑھیں۔ جان، بچانا، چاچا، بچنا، آپا، باجا، بجا۔ دوسری لائن میں لکھا ہے چچا، یہ خیال رہے وہ چاچا تھا، یہ چچا۔ جان، آپ، آج، آنا۔ اور آخری جملہ ہے راجا، اپنا، تخت، بچا۔ سو آئیے یہ ہم چند الفاظ جیم گھرانے سے لکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے لفظ چنے ہیں اس میں جیم کی پہلی شکل دکھائی گئی ہے، جیم گھرانے کی۔ یہ ہم نے پہلے لکھا چے، نون، چنا، یہ ہے چے کی پہلی شکل، اس کے ساتھ ہم نے لام جوڑا، چل، یہاں پر ہے جیم اور الف، جا اور یہ نون، سو یہ لفظ بنا جان، اور یہ ہے جیم اور بے، جب۔ یہاں جو ہم نے الفاظ چنے ہیں اس میں جیم گھرانے کی بیچ کی شکل ہے، سو آئیے ان کا لکھنا دیکھ لیں۔ تو پہلا لفظ ہے بچنا، سو یہ میں بنا رہی ہوں بے، یہ بنا چے، نون اور الف۔ سو یہاں کیا بے کا ایک نقطہ، یہ چے کے 3 نقطے، یہ نون اور الف، سو یہ ہوا بچنا۔ دوسرا لفظ ہے نجات، سو یہ آپ بنائیں گے نون، یہاں سے جیم لیا اور الف بنا دیا، یہاں میں نے نون کا ایک نقطہ لگایا، یہاں جیم کا ایک نقطہ، اور اب میں تے بناتی ہوں۔ سو نون، جیم، الف اور تے، نجات۔ یہ لفظ ہے تخت، تو یہ ہے تے، یہ خے بنا اور یہ پھر تے بنا، تے کے 2 نقطے، خے کا ایک نقطہ اور تے کے 2 نقطے، تخت۔ اور یہ آخری لفظ ہے تجارت، تے اور یہ جیم بنا رہی ہوں، یہ الف کھینچا، تے کے 2 نقطے، جیم کا ایک نقطہ اور یہ الف، اور اس کے بعد ہم رے بنا اور یہاں پر تے، سو یہ لفظ ہوا تجارت۔ سو اب ہم لکھ رہے ہیں، یہ پہلا لفظ ہے جج، سو یہ جیم کی پہلی شکل بنائی اور یہ جیم کی آخری شکل، جج، یہ بے کا ایک نقطہ،
یہ چے کے 3 نقطے، بچ، تے الف تا، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیم جڑا ہوا نہیں ہے، جدا لکھا گیا ہے۔ یہ ہوا تاج، اور یہ ہم پڑھیں گے اناج۔ اب یہاں ہم نے 2 چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہیں۔ پہلا ہے چے الف چا، پھر ایک بار اور چے اور الف چاچا، یہ میں بنا رہی ہوں بے، چے اور نون الف، بے کا نقطہ لگایا، چے کے 3 نقطے لگائے اور نون کا 1 نقطہ اوپر لگا۔ یہ جملہ ہوا چاچا بچنا، یہ ہے الف مد آ، پے الف پا، آپا، بے الف با، اور یہ جیم اور الف جا، باجا، اور یہ ہے بے، جیم اور الف۔ یہ جملہ ہوا آپا باجا بجا۔ آئیے یہ 2 چھوٹے چھوٹے جملے اور لکھ لیں۔ یہ پہلا لفظ ہے چے کی پہلی شکل، نون الف چنا، یہ چے بنا رہی ہوں، یہ بے اور الف، چے کے 3 نقطے اور بے کا 1 نقطہ اور پھر الف، یہ ہوا چنا چبا، یہ جیم کی پہلی شکل اور الف، اور یہ ہے نون جان، بے کا 1 نقطہ ہے اور چے کے 3 نقطے، یہ ہوا بچا، اور یہ ہے نون الف، یہ جملہ ہوا جان بچانا۔ یہ تھا ہمارا جیم گھرانے کا سبق۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے نا، اس کے بیچ کی شکل کا لکھنا ذرا مشکل ہے۔ آپ ان کو یاد کر لیں اور 2-4 بار لکھ لیں تاکہ آپ کو لکھنے کی عادت سی پڑ جائے گی۔